السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ خوانی کرنا کیسا ہے بھائی محمد فاروق خان رضوی صاحب۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کیجیے تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے۔ فاتحہ قوالی کرنا کیسا ہے؟ فاتحہ تو جائز ہے، اور اب اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں ایک ہی حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی سے ہمارے علماء نے فاتحہ کا ثبوت دیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں ام سلیم نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ کچھ روٹی کو باریک پیس لیا، جس کو ملیدہ بولتے ہیں ہماری زبان میں، اور اس میں گھی ڈال دیا کچھ، اور اس کو پھر ملا دیا آپس میں، کچھ گڑ ڈال دیا، تو ایک قسم کا وہ حلوہ بن گیا۔ گڑ تھا اس میں، ملیدہ تھا اور گھی تھا۔ ایک پیالے میں رکھا اور کہا کہ انس جاؤ میری طرف سے رسول اللہ کو پیش کر دینا۔ انس کہتے ہیں میں ان دنوں چھوٹا تھا، حضور کی خدمت میں آیا، میں نے 70 سے زیادہ اصحاب کو دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا ایک پیالہ ہے، اور حضور کی عادت کریمہ ہے کہ اکیلے کبھی کھاتے نہیں، سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر حضور یہ ایک پیالہ ان 70 اصحاب میں تقسیم کریں گے تو کتنا سا آئے گا، ایک ایک نوالا بھی نہیں بنے گا کسی کا، تو حضور تو کھا نہیں پائیں گے۔ تو میں جب لے کر آیا تو مجھے کہتے انس کے افسوس ہوا۔ حضور نے کہا انس کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے دیا۔ کہا رکھ دو۔ آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور انس کہتے کہ حضور نے کچھ پڑھا، اور کمسینی کی بنیاد پر مجھے یاد نہیں کہ حضور نے کیا پڑھا، اللہ کے رسول نے جو چاہا جہاں سے چاہا وہ پڑھا۔ تو کیا پڑھا ہوں گا بھائی حضور نے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہوں گا نا۔ اور اس کے بعد آپ نے کھانے پہ برکت کی دعا کی، ہاتھ پھیر لیا، کہا انس پیالے کو ہر میرے صحابی کے سامنے رکھتے جا۔ آپ نے ایک صحابی کے سامنے رکھا، وہ شرما کے کھا رہے ہیں کہ بھئی ایک پیالہ ہے، سب کو تو ملنا نہیں ہے، تو حضور نے کہا کھاؤ کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ۔ آپ ابھارتے تھے اور وہ صحابی کھاتا جاتا تھا، آپ کہتے نہیں نہیں کھاؤ کھاؤ، رکتے کیوں، ہاتھ کیوں روکتے ہو، کھاؤ۔ وہ پھر صحابی کھاتا، یہاں تک کہ پیٹ بھر جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ اب ایک نوالی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے صحابی کے پیاس پیالہ، تیسرے صحابی، انس کہتے 70 صحابہ سے پیالہ گھوم کر رسول کی خدمت میں آیا، حضور نے بھی اس پیالے سے کھایا۔ کہا انس اب جو کچھ بچ گیا ہے میری طرف سے اپنی ماں ام سلیم کو دینا۔ انس کہتے اس رب کی قسم جس نے حق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا، میں حیران تھا، جب لایا تو زیادہ تھا کہ لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا ہے، کھانے کے بعد اور زیادہ ہو گیا تھا برکت سے۔ تو اس سے فاتحہ کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھ کے پڑھا، وہی پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں آتی ایک چیز احصال ثواب۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کے قریب ہوتا اس وقت انتقال کے وقت تو ضرور وصیت کرتی، انتقال کے وقت میں ماں کے قریب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا سعد تمہارے گمان میں وہ کیا وصیت کرتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ مجھے ایسے کام کی تلقین کرتی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ثواب کا ذریعہ ہو۔ آپ نے فرمایا سعد کنواں کھدوا دو، کہ پانی کی بڑی مدینے میں قلت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، آقا کو اطلاع دی، آقا اس کنویں کے پاس تشریف لائے، اس کے ارد گرد برکت کے لیے گھوما، طواف کیا، اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ھذہ ام سعدین، اے اللہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا مطلب اس کا ثواب کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کی۔ اب اس کنویں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے ان سب کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ تو اس اصال ثواب کی دلیل ملی۔ تو یہ حدیثوں کے ہی مجموعوں کو فاتحہ کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ اس میں یہی ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، مرحوم کے ثواب کی نیت کی جاتی ہے۔